السلام علیکم یا علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ اس وقت ہم سامرا میں ہیں، روضہ امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی حکیمہ خاتون اور بی بی نرجس خاتون اور سرداب مولا امام زمانہ کی آپ کو زیارت کروائیں گے۔ یہ سرداب کا گنبد ہے، یہ روضے کا ہے۔ یہ تاریخ بتاتے چلیں کہ یہ سامرا ہے، سامرا عسکری مولا کا لقب ہے۔ عسکری سے مراد یہ ہے کہ ان کا جو ہے یہ باب امام فرج جو ہے، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، باب فرج سے میں داخل ہو رہا ہوں اندر، اور یہ گھر تھا، یہ چھاؤنی تھی ان کی عباسیوں کی، اور مولا امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کر کے یہاں پہ لے کے آئے تھے، اور پھر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی یہیں پہ اسی گھر میں مقید رہے، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ہاؤس اریسٹ رہے۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو ذریعہ ہیں ان کی بھی زیارت کرواؤں آپ کو، اور پھر ساتھ میں ہی جو سرداب ہے اس کی بھی زیارت آپ کو کروائیں گے، جہاں پہ مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت ہے۔ یہ ہمارے ساتھ میں جب ہم باب فرج سے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس ساتھ میں ہمارے سین ہے، وہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ اسی سین سے نکل کے آگے دسترخوان ہے مولا عسکرین کا، عتبے کی طرف سے 24 گھنٹے وہ ہوتا ہے، 3 ٹائم کھانا۔ اور ہماری اس سائڈ میں آپ یہ لیفٹ سائڈ میں دیکھیں گے تو یہ سرداب ہے مولا امام زمانہ کا۔ یہاں سے یہ دروازے سے بھی اندر جاتے ہیں، نیچے سیڑھیاں نیچے اترتی ہیں، اور جو میں پہلے دکھا رہا تھا وہاں سے بھی نیچے اترتی ہیں، باہر نکلتی ہیں۔ ابھی میں زیارت کے لیے اندر جا رہا ہوں، اور آپ کو یہ بتاتا چلوں، یہ دخول ہے، آپ یہ بورڈ دیکھ لیں، دخول للحرم در، یا انہوں نے عربک میں لکھا ہوا ہے اور فارسی میں بھی، انٹری اولی شہرین حرم مقدس۔ تو جب آپ حرم میں داخل ہوں گے تو اس زیارت میں زری میں یہ جو ہے آپ کے سامنے مولا کی زری ہے، یہ سائیڈ میں ہماری یہ دیوار ہے۔ دیوار کس کے لیے ہے کہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ ویسے انہوں نے رکھی ہوئی ہے دیوار، ایک سائیڈ میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے، وہ کور کی ہوئی ہے۔ تو یہ زری ہے مولا کی سامنے، اور زری کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ انٹر ہوں گے باب فرج سے سامنے آپ انٹر ہوں گے تو سب سے پہلی جو زیارت ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام کی ہے۔ اس کے بعد ساتھ میں ہی آپ جب اندر جالی سے دیکھیں گے تو آپ کو قبور نظر آ جائیں گی، اس کے ساتھ میں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اور اس کے ساتھ میں بی بی نرجس خاتون کی ہے، اور سب سے پیچھے جو آپ کو چوتھی قبر نظر آئے گی وہ جو ہے وہ بی بی حکیمہ خاتون کی ہیں۔ تو یہ 4 اندر زیارتیں ہیں، ذریعہ ہیں۔ تو یہ ڈیٹیل میں جن مومنین کے پاس نہیں ہے وہ نوٹ کر لیں، اور ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیں، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب بھی کسی بھی زیارت پہ جائیں آپ کے لیے دعائیں بھی کریں، اور آپ کو یہ جو ویڈیوز کے ذریعے آپ تک یہ میسج بھی پہنچائیں، اور جو لوگ نہیں آئے وہ گھر بیٹھے مولا کی زیارت بھی کریں، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی غیر موجودگی میں ان کی نیابت میں ہم دعائیں اور زیارات بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ گھر ہے، پورا گنبد ہے ماشاءاللہ، ابھی بہت خوبصورت زری بنی ہوئی ہے۔ میں فرسٹ ٹائم 2011 میں آیا تھا زیارت کے لیے، تو اس وقت جو بہت جو ہے نا یہ روضے کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی، یہ انہوں نے اڑایا ہوا تھا۔ آپ یہ دیکھیں گے اس سائڈ سے، اس اینگل سے آپ زری کو دیکھیں تو آپ کو یہ زری لمبی نظر آئے گی۔ یہ کیوں لمبی ہے؟ پیچھے جن قبور کا میں ذکر کر چکا ہوں، جن ذریعوں کا کر چکا ہوں، پیچھے بی بی حکیمہ خاتون کی قبر مبارک ہے، اس وجہ سے یہ جو یہ تھوڑی سی لمبی ہے، زری بڑی ہوئی ہے۔ تو مولا آپ سب کی ڈیوٹیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مولا سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور مولا سب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ ہم آپ کو بار بار دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ ابھی جب میں یہ زیارت کر چکا ہوں تو میں اگلی زیارت کے لیے آپ کو لے کے جاتا ہوں نیچے سرداب کے لیے، یہ کیونکہ یہ جب آپ باب فرج سے اندر داخل ہوں گے، یہ آپ نے زیارت کر لی مولا کی، تو آپ اس سائڈ میں مجھے
سید نے بھی بلا لیا. آپ رائٹ سائڈ میں جب آپ مڑتے جائیں گے تو یہ مین آپ کا دروازہ ہے بڑے والا. یہ جب اس سے آپ سین میں داخل ہوں گے تو پھر بالکل بھی لیفٹ سائڈ میں مڑتے جانا ہے. جب زیارت کریں گے تو آپ کو لیفٹ میں مڑنا ہے, اور پھر اس سین میں داخل ہوتے ہوئے پھر بھی آپ کو لیفٹ میں مڑنا ہے. تو آپ یہ میرے سامنے ایلیویٹر دیکھیں گے جو لفٹ لگی ہوئی ہے. یہ لفٹ سامنے کھلی ہے, 2 بندے اس میں سے نکلے ہیں. میں لفٹ کے ذریعے نہیں جاؤں گا کیونکہ میں مولا کے سرداب کی جو سیڑھیاں نیچے اترتی ہیں وہ میں کاؤنٹ کرتے ہوئے آپ سب کو دکھاتا جاؤں گا. یہ سرداب میں جاتی ہیں, اور یہاں پہ جو انتظامات ہیں سونے کے ہیں, اور میں اب ان سیڑھیوں کے ذریعے نیچے جاؤں گا سرداب میں. یہ سیڑھیاں ہیں, یہ نیچے کو جاتی ہیں. مولا امام زمانہ کی جہاں پہ غیبت ہے وہاں پہ یہ جاتی ہیں. اب آپ کو کاؤنٹ کرتے ہوئے جاؤں گا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35. آپ کی 35 سیڑھیاں آپ نیچے آئیں گے. اور یہی لفٹ جو میں اوپر آپ کو دکھا رہا تھا یہ لفٹ ہے. ابھی یہاں سے لوگ اوپر بھی جا رہے ہیں. یہ سیڑھیاں ہیں, یہ لفٹ ہے. اور جب آپ سیڑھیوں سے اندر جائیں گے تو آپ نے پھر لیفٹ سائڈ میں ہی مڑ جانا. لیفٹ سائڈ میں مڑ جائیں گے تو یہاں سے اس سائڈ سے لیڈیز آتی ہیں. یہ لیڈیز کی انٹرنس ہے. اور یہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں لوگ سوئے ہوئے بھی ہیں, اور جو بندہ رات میں ادھر قیام کرتا ہے یہاں پہ جو لیٹا ہوا ہوگا وہاں پہ اس کو کمبل ملیں گے. اور ویسے تو نارمل ماحول ٹھیک ہوتا ہے لیکن کمبل دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اے سی وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں, ٹھنڈ لگتی ہے. تو یہ مولا امام زمانہ کا جو نیچے سرداب جس کو بولتے ہیں. ابھی میں اس جگہ کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں جس جگہ میں غیبت ہوئی ہے. میں بھی زیارت کرتا ہوں, آپ بھی کریں. اور ڈھیر ساری دعائیں ہیں آپ لوگوں کے لیے, اور آپ ہمیں دعا میں یاد رکھیں. اور ویڈیو اگر ہماری یہ پسند آئے کاوش تو آپ یہ اپنے مومنین میں ضرور شیئر بھی کریں اور لوگوں کو بتائیں بھی. اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ گائے بگائے یہ جو ہے یہ ٹنل نما آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ سرداب ہے. پہاڑ تھے, پہاڑ کے اندر غار تھی, اور اس غار میں آ کے مولا جو ہے وہ چھپ گئے تھے, اور پیچھے سے غار جو ہے وہ بند ہو گئی تھی. میں اس کی ساری زیارت آپ کو کرواتا ہوں. یہ اس کی 2-3 انٹرنس ہیں. ایک جس سائڈ سے میں نیچے آیا ہوں وہ ہے, اور یہ زیارت ہے سامنے, یہ آپ کے سامنے بقیت اللہ, اور یہ سب زیارت ہے. آپ زیارت کریں. مولا کی بارگاہ میں ہم سلام بھی پیش کرتے ہیں. السلام علیکہ یا امام عصر, السلام علیکہ یا حجت خدا. اور اسی طرح آپ بھی ہمیں دعا میں یاد رکھیں, ہم آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے. یہ سب سے جو ہے یہ زیارت ہے, اور یہ آپ زیارت کریں, میں بھی کرتا ہوں. دعا میں یاد رکھیں. ابھی جب آپ زیارت کر لیں گے, زیارت کرنے کے بعد ابھی اس سائڈ میں زائرین بیٹھے ہوئے ہیں. میں بھی آپ کو دوسری اور تیسری انٹرنس جو ہے وہ دکھاتا ہوں. یہ زائرین ہیں, ایران سے زائرین آئے ہوئے ہیں, ایرانی ہیں. وہ پرسہ داری بھی کر رہے تھے, مجلس بھی, کیونکہ یہ نارمل ڈیز ہیں, ان دنوں میں رش نہیں ہوتا. تو یہ رستہ وہ ہے جس راستے سے میں آیا ہوں. ابھی میں جس راستے سے آپ کو لے کے جا رہا ہوں آپ کو دوسرا راستہ بھی نظر آ جائے گا. اور جو تیسری اور انٹرنس ہے وہ ابھی بند کی ہوئے ہیں, انہوں نے کنسٹرکشن ہو رہی ہے. اس سائڈ میں ہے وہ. میں ابھی ادھر سے نکل رہا ہوں. یہاں پہ ماتمیوں کا, عزاداروں کا رش ہے زیادہ, اس وجہ سے میری آواز آپ کو تھوڑی سنائی دے گی.
یہ آپ کو ایک دروازہ دکھا رہا ہوں. ایک انٹرنس یہ ہے, ایک انٹرنس وہ ہے جس سے میں آیا ہوں. ایک انٹرنس یہ ہے, اور یہ انٹرنس نہیں ہے, دراصل یہ وہ مقام ہے. آپ کے سامنے بہت سارے زائرین جو ہیں اس طرف آتے نہیں ہیں, اس طرف آپ لوگ آتے نہیں ہیں, اس وجہ سے ذرا آپ کو نظر نہیں آئے. یہ وہ غار ہے جہاں پہ امام زمانہ کی غیبت ہے. اصل جو غیبت ہے وہ یہ ہے مولا امام زمانہ کی. اور آپ یہ میں ابھی آپ کو ان سیڑھیوں سے اوپر لے کے جاتا ہوں, یہ بھی کاؤنٹ کرتے جاتے ہیں. یہ دوسری آنے کا بھی راستہ یہ ہے, جانے کا بھی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 ہے یہ بھی, اور 35 ہوا. اور اس راستے سے آپ باہر نکل جائیں گے. جس راستے سے میں انٹر ہوا تھا اسی راستے سے آپ باہر نکل جائیں گے. اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور ڈھیر ساری محبتیں آپ کے لیے, اور ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے. یا علیہ الصلوۃ والسلام مدد. ویڈیو پسند آئے تو مومنین میں شیئر کریں. یہ سامرا کی زیارت ہے. ابھی چونکہ رات ہے, رات کو سیجن مولا امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام بند ہوتا ہے. یہ دیکھیں, یہ اظہار کمبل لے کے جا رہا ہے اور یہ سوئے گا ابھی, تو اس لیے ہم سیجن کی زیارت نہیں کروا پائیں گے. دعا میں یاد رکھیں. مولا علیہ الصلوۃ والسلام وارث.